نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ الذین نبیهم الہدایۃ والیقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، معزز اور محترم حاضرین جلسہ، سامعین کرام، ظاہر ہے کہ اس ادارے سے میرا انتظامی طور پر اور تدریسی طور پر ایک رشتہ ہے۔ میں کچھ پڑھاتا بھی ہوں، کچھ انتظام بھی میرے ذمے ہے، تو کچھ آپ کے اس ادارے کے بارے میں چند مختصر باتیں کہنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ نہ اس وقت میرا یہ مناسب ہے کہ میں کوئی تقریر کروں اور کوئی بیان ہوں۔ ہم سب کے مخدوم اور ہمارے کرم فرما حضرت مولانا افضل الرحمن صاحب مدد اللہ العالی، ہمارا ان کا بہت پرانا رشتہ ہے، اور میں اکثر ان سے بات کہتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، اور رسول اللہ کے صحابی بھی تھے۔ عمر میں حضرت عباس حضور سے بڑے تھے، کچھ بڑے تھے، بہت زیادہ نہیں، کچھ بڑے تھے۔ تو ایک شخص نے ایک مرتبہ حضرت عباس سے پوچھا کہ من اکبر منکما، تم اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بڑا کون ہے؟ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ عمر میں کون بڑا ہے، مگر صحابہ کو جو اللہ نے انعامات کی بارش کی، وہ قلب عطا کیا، وہ فکر عطا کی، وہ نظر عطا کی، وہ سوچ عطا کی، کہ وہاں تو مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی، مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ میرے آقا، ان کے غلاموں کا کیا کہنا، ان کے دشمنوں کو بھی نام ہو گیا۔ آج ابو لہب کو کون جانتا ہے اگر محمد کا دشمن نہ ہوتا؟ ہے کوئی دنیا میں جو ابو جہل سے اپنا رشتہ قائم کرے؟ دین کا دشمن، اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن، قرآن کا دشمن، بدترین دشمن، اگر اس سے یہ کہیے کہ تم تو ابو لہب کے رشتہ دار لگتے ہو، تم تو ان کے پر پوتے، ان کی نسل کے ہو، کہا ہمارا اس سے کیا تعلق؟ کوئی راضی نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا کی جوتیوں نے، میرے آقا کے دوستوں پر ان کی نوازشوں کا کیا عالم ہوگا، رب کے ہاں ان کا کیا مقام ہوگا۔ جس نے ان سے دشمنی کی، اس کا نام بھی قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا۔ یہ نبی کا پیغام ہے، یہ نبی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ تو جو ان کے تھے ان کا کیا کہنا، جو ان کے وفادار تھے، جو ان کی درسگاہ کے طلبہ تھے، ان کا کیا کہنا۔ حضرت عباس بھی انہی خوش نصیبوں میں سے ایک تھے۔ چچا ہونا اپنی جگہ پر، نبی کا صحابی ہونا بڑی بات۔ وہ صحابی رسول ہیں، وہ غلام رسول ہیں، ان کے لیے یہ نسبت بڑی ہے۔ وہ نبی کا غلام، کیا کہنا، وہ نبی کا غلام، کیا کہنا، دو جہاں کا امام، کیا کہنا۔ نبی کی غلامی، جو نبی کے غلام ہوتے ہیں، جو نبی کے غلام ہوتے ہیں، دو جہاں کے امام ہوتے ہیں، وہ ہیں حضرت عباس۔ اب ان سے سوال کرنے نے سوال کیا، من اکبر منکما، تم میں اور محمد میں بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر، کیا قرینہ، کیا سلیقہ، کیا تربیت، کیا حسن نظر، کیا فکر، کیا سوچ، اپنے
کی حفاظت کی کتنی فکر، دماغ تیار، دل بیدار. فوراً جواب دیا، کیسے کہیں کہ ہم نبی سے بڑے ہیں؟ اللہ اکبر، کیسے کہیں کہ ہم نبی سے بڑے ہیں اور ہیں بڑے. اب کیا کریں؟ جواب دیا. اکابر ہمارے موجود، علماء کرام موجود، عربی کے طالب علم موجود، اور میں اپنے طلبا سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پڑھ ڈالنا. کہہ رہا ہوں بات یاد رکھنا، عربی ادب کا شاہکارہ بن گیا. نبی کی نسبت کا سوال کا ادب کے ساتھ جواب دیا تو عربی ادب کا شاہکارہ بن گیا. تو حضرت عباس کا مقولہ، جواب نہیں اس کا، جواب نہیں اس کا. جو جواب دیا انہوں نے پوچھا، من اکبر منکما، تم دونوں میں بڑا کون ہے؟ بتانا تھا کہ عمر میں میں بڑا ہوں، بڑا کہہ بھی نہیں سکتے اپنے آپ کو. کیا جواب دیا؟ ادب دیکھیے. کہا ہوا اکبر منی وانا اصغر منہ، بڑے تو وہی ہیں مجھ سے، عمر میری زیادہ ہے. اللہ اکبر، کیا رعایت ہے، کیا رعایت ہے. آج حضرت عباس کا مقولہ اس لیے یاد آیا کہ حضرت مولانا عبدال الرحمان صاحب، اللہ ان کے اقبال کو اور ان کی عروج عطا فرمائے، بزرگوں کی نظر نے ان کو، یہ وہ خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ کہنا چاہیے کہ اللہ والوں کی گودوں میں پلے. ان کے والد ماجد حضرت مولانا بشارت علی صاحب بہت کامل صاحب نسبت بزرگوں میں سے، اور ان کی اور دو بزرگوں کے سلسلے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ایک حضرت قاری امیر حسن صاحب اور ایک حضرت مولانا بشارت علی صاحب، جو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ اشرف المدارس میں نائب ناظم تھے. مولانا بشارت علی صاحب اور قاری صاحب پڑھاتے تھے، استاد تھے وہاں کے. یہ دونوں خود اپنے اپنے وقت کے کامل بزرگ تھے. ان کو باقاعدہ مجاز تھے، ان کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت حاصل تھی، اور پھر حضرت نے بھی اجازت دے رکھی تھی. لیکن ایسے رہے کہ جو بہت خاص لوگ تھے، میرے جیسے لوگ، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، والد صاحب کو ان سے پرانا اپنا ہردوئی سے الگ ہٹ کر رشتہ تھا. اور یہ دونوں بھائی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا مثال الرحمان، مفتی مثال الرحمان تھا، وہ میرے لگ بھگ ہم عمر تھے، میرے دوستوں میں تھے. یہ عمر میں ان سے چھوٹے تھے، تو ان بزرگوں کی نسبت سے وہاں جانا آنا ہوتا تھا. تو ان کے گھر میں بھی کھایا پیا خوب، اور والد صاحب ان کے حیات تھے، تو وہ میرا اگر تہانی آس پاس میں جانا ہوتا تھا تو ان لوگوں سے وہ کہتے تو اس کو بلاؤ، چائے یہیں پیے، ناشتہ یہیں کر کے جائے. ان کی زندگی میں بھی تھا. بہرحال آج میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ان کے بڑے بھائی صاحب سے بے تکلف ہوئی دوستی تھی، مفتی مزدار صاحب، وہ بھی آ چکے ہیں آپ کے اس مدرسے میں، وہ بھی آ چکے ہیں، اور یہ بہرحال عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں. لیکن وہی حضرت عباس والا جواب کہ وہ اکبر منی وانا احسن منہ، بڑے تو یہی ہیں مجھ سے، ان کی بڑوں کی نظر ہے ان کے اوپر. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں بزرگوں کے سلسلے میں بات ذرا لمبی ہو جائے گی، الگ ہو جائے گی، لیکن کہہ دیا جائے جلدی سے مختصر سے. بزرگوں کے ہاں کا جو ان کے حیات کا آخری دور ہوتا عموماً تو وہ ریوڑیاں بٹنے کا دور ہوتا، سمجھے آپ؟ وہ ریوڑیاں بٹنے کا دور ہوتا ہے. تھوک میں ان کی فکر یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ بھائی کسی طرح کام چلے، دین کا کام چلے. اب جب تک ان کے اندر توانائی رہتی، طاقت رہتی، اور جسمانی تو اللہ کی طرف سے اشارے بھی مل جاتے ہیں اللہ والوں کو کہ اب ہماری دنیا سے رخصتی کا وقت قریب ہے، تو جو ان کا جوانی کا یا عروج کا دور ہوتا ہے تو بہت اس میں احتیاطیں ہوتی ہیں. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی کاکوری کی بات ہے
दो साहिबान अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे डॉक्टर हिलाल साहब मरहूम और मास्टर डॉक्टर साजिद साहब। ये दोनों आदमी, इन दोनों को मैंने ही इनकी ख्वाहिश पर कोशिश करके हजरत कारी सिद्दीक अहमद साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह से बैत करा दिया। वो भी तैयार नहीं हो रहे थे, खैर होते की तरह बहरहाल वो दूसरे किस्म की चीज़ थे, उनकी नवालिशें थी, उनकी करम फरमाइयाँ थी कि हम जैसे लोगों को मुंह लगाते थे बहुत ज़्यादा, और इतना मुंह लगाते थे कि हम लोग ढीठ हो गए थे और उनसे ढिठाई के साथ बात कर लेते थे। और हजरत का मामला बिल्कुल उल्टा था। तो मैं तो कहता था ये दोनों हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के लोग। तो हजरत शान थानवी की जमाल की शान देखना होगा तो कारी सिद्दीक को देखे, और जलाल की शान देखना हो तो हजरत मोहम्मद को देखे। तो ये दोनों अलग अलग 12। तो अब जब हजरत कारी साहब की वफात हो गई तो ये दोनों हजरत मेरे पीछे लगे कि अब किससे ताल्लुक कायम किया जाए। कारी साहब तो चले गए दुनिया से, मगर भाई कारी साहब चले गए, कारी साहब ने तो आपको तालीम दी है, आपको तरबियत दी है, कुछ आपको कुछ बताया है, उस पर अमल कीजिए। मगर आमतौर पर लोगों का मतलब बड़ा अजीब होता है, तसल्ली नहीं होती। अब आए दिन मेरे पीछे पड़े, आए दिन मेरे पीछे पड़े, किसी का नाम बताइए, किसी का नाम बताइए। मैंने कहा भाई नाम तो मैं बता दूं आपको, लेकिन आगे का काम आपके जिम्मे। कहने बताइए, मैंने बताया हजरत का नाम हरदू चले जाइए, तो आप भी चलिए साथ। मैंने कहा मेरे बस में नहीं, ये बांधा नहीं है, हथौड़ा नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा भाई लेके आप। खुदा जाने मैं कितना गुनाहगार आदमी हूं, मैं डरता हूं यूं ही सामना करते हो ये काम। तो खैर बहरहाल तय ये हुआ कि मैंने उनके कहने सुनने पर एक बहुत जो अपना आता था, जितना खुशामद कर सकता था उतना खुशामदाना खत लिखा। मैं कहा भाई इससे आगे हद मेरी नहीं, मेरा खत आप लेते जाइए और दिखा दीजिए, हजरत पढ़ेंगे जो कुछ फरमाए। मैंने लिख दिया यही मजमून, हजरत ये उनसे ताल्लुक था। और उसके बाद हजरत की वफात के बाद मैंने इनको बहुत समझाया, मगर ये किसी बुजुर्ग थे तो अब आपके सिवा मैं किससे कहूँ, हजरत इनको कबूल कर लीजिए। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि खाली मुरीद होना था, कम से कम 10-12 मरतबा तो वो हजरत गए और हजरत ने फरमा दिया था खत किताबत से बात कीजिए। कुछ किताबें दे दी थी, ये पढ़िए, इसको पढ़ के इसमें क्या समझ में आपके आया वो हमको लिख के भेजिए। इस तरह 2-3 साल तो कम से कम, मुझे अब तारीख याद नहीं रह गई, पर 2-3 साल तो कम से कम ऐसे गुजरे कि वो हजरत जिंदा रहे। आखिर तक हजरत ने बैत नहीं किया, बैत नहीं किया, अभी ये कर लीजिए, अभी वो कर लीजिए, इतनी सख्ती थी बैत करने में। और आखिर दौर में वफात से पहले खिलाफतें इतने लोगों को मुजाज किया, तो मुझे खुद बाद में इंकिशाफ हुआ कि ये साहब भी हजरत के मुजाहिदीन में से हैं, ये भी खलीफा, वो भी खलीफा, वो भी खलीफा। मेरे एक दोस्त हैं बम्बई में, मेरे साथ के पढ़े हुए मुफ्ती अजीजुर रहमान, बहुत काबिल आदमी, महाराष्ट्र के मुफ्ती आजम, अल्लाह करे उनके एक शागिर्द हैं जो मुझसे भी उसी तरह मोहब्बत करते हैं अपने उस्ताद की वजह से, मौलाना महमूद साहब दरियाबादी। वो आए हुए हैं, वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर मुंतखब किए गए हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया मुबारकबाद देने के लिए, तो फिर मैंने उनको यहाँ जलसे में दावत दे दी शिरकत के लिए। तो वादा तो किया उन्होंने, लेकिन वो फतेहपुर से आएंगे और अपनी बीवी उनके साथ में, बीवी भी तो उनको नजरे में उतार के फिर आएंगे। देखिए कै बजे आते, आएंगे तो यकीनन इंशाल्लाह, लेकिन हमारा जलसा रहे उसके दौरान आ जाएं तब भाई बड़ी बात। बहरहाल तो वो उनके उस्ताद मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब फतेहपुर ही ने, आदमी बेइंतहा काबिल बहुत, लेकिन वो हमारे दोस्तों में थे। अजीब व गरीब आदमी, इतना बड़ा इल्म वाला आदमी, कभी यहाँ बैठा, कभी कूड़ा खाना वहां था, एक उसके पत्थर पे बैठे हैं, आप सुबह आप देख रहे हैं, अजीब लाव वाली टाइप के आदमी। तो एक दफा मेरे सुनने में लखनऊ में ये खबर आई कि हजरत जब आप बीमारी के ज़माने में जब बम्बई गए हुए थे और कई महीने रहकर वहाँ इलाज किया था, कराया था हजरत ने अपना, तो उस दौरान हजरत ने उनको भी
وہ خلافت دے دی. تو میں جب بمبئی گیا بعد میں مفتی عزیز الرحمان سے میں نے کہا اب مجھے کسی کے سلسلے میں سننے کی ضرورت نہیں، جب آپ کو سن لیا کہ آپ ان کے خلیفہ ہو گئے تو آپ کیا کریں. مطلب بات بھی یہ تو کہنے کا مطلب میں اپنے ذوق کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ آخر کا دور بزرگوں کا جو ہوتا ہے وہ ریوڑیاں بٹنے کا دور بٹ رہی ہے، لیکن شروع کے دور میں ہمارے مولانا افضال الرحمان صاحب مدد اللہ العالی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ حضرت کی وفات سے 20-25 سال پہلے ان کو خلافت مل گئی. ان کی نوجوانی کے زمانے میں بالکل جوان العمر تھے اس زمانے میں، تو حضرت کے اعتماد کا کیا عالم ہے. اور یہ ہر وقت حضرت کی خدمت میں رہے، ہر وقت سفر میں بھی حضرت ان کو لے جاتے. ہماری ان کی بہت سی یادیں بے تکلفی کی حضرت کے تعلق سے ہیں، حتیٰ کہ حضرت سے آخری ملاقات میری جو ہوئی ہے، آخری ملاقات وہ بڑی عجیب و غریب ملاقات، ایک عجیب کیفیت تھی حضرت کی، اور میرے اوپر نوازشوں کا کیا بتاؤں کیا. 15 دن کے بعد حضرت کی وفات تھی، میرے ملاقات کے بعد 15 دن، اور کوئی ایسے آثار نہیں تھے. بہرحال تو ایک داستان ہے، میں اس کو کیا بتاؤں. مختصر یہ کہ مولانا کی شخصیت مجھے بے انتہا مسرت، میں بہت اپنے ان طلباء کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ان کے مبارک ہاتھوں سے جن کے سروں پر دستک لگ جائے. اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو عام طور پر جلسوں منسوں میں نہیں جاتے. حضرت کا ایک مشن تھا دعوت الحق کا اپنا ایک، تو اس کے تحت کچھ کام ہوتا تھا جماعتی طرز کا، جیسے تبلیغی جماعت، ویسے ان حضرت نے بھی ایک سلسلہ شروع، اس کے سلسلے میں اب خود سفر کرتے ہیں، اب آپ بلاتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اس میں سفر کرتے ہیں. عام طور پر جلسوں ونسوں کی فرصت ہی نہیں تھی، لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ میں نے خالی ٹیلی فون پر کہا اور یہ تشریف لے آئے. میں ان کا شکر گزار ہوں. آپ سب لوگ بھی بہت خوش نصیب ہیں کہ ایسے اللہ والوں کی زیارت، بزرگوں کی. حضرت ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے، حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پروگرام حضرت کا لکھنؤ کا، ہمارے مولانا شبیر صاحب بیٹھے ہوئے. تو ایک دن پہلے مولانا شبیر صاحب نے اخبار میں آیا کہ مدرسہ مدر الاسلام بلوچ پورہ میں حضرت مولانا ابرار صاحب آ رہے ہیں. مولانا ہمارا بیٹھے ترجمہ کرنے، حضرت اسی طرف سے گزر جائیں گے، آپ نہیں بلائیے گا اپنے یہاں. میں نے کہا بھائی عام آدمیوں، عام مولانا میں ان سے درخواست کیسے کریں. تو ان سب چیزوں کے لیے اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہمارے مولانا افضال صاحب ہمیشہ ہمارے لیے ڈھال بنے رہے. میں نے براہ راست تو حضرت سے بات کرنے کی ہمت نہیں پائی. اس وقت یہ موبائل کا دور نہیں تھا، ٹیلی فون چلتے تھے یہ لینڈ لائن والے. تو میں نے ٹیلی فون کیا مدرسے کے آفس میں، دفتر میں. ان لوگوں سے کہا کہ میں مولانا افضال صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو نام بتایا، لوگ جانتے تھے مجھ کو. تو ان کا ٹھیک ہے ابھی بات کراتے ہیں. اب جب مولانا افضال صاحب آئے تو میں نے مولانا سے ٹیلی فون پر کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، حضرت کل ادھر سے گزریں گے اور صبح 10 بجے کا پروگرام ہے وہاں، کیا ایسا ممکن ہے کہ 5 منٹ کی حضرت یہاں بھی آ جائیں مدرسے میں. اور میری ہمت نہیں ہے کہنے کی، بہت اصولی ہے، منٹ کا بالکل حساب، بالکل پکا معاملہ. تو ہم نے تو ان سے کہا، وہ فون کا ایک سیٹ گھر میں بھی رکھا ہوا ہے، وہ حضرت میں اٹھائے ہوئے تھے، اس کو سن رہے تھے. تو میں نے بتایا، وہ بجائے ان کے حضرت نے جواب دیا السلام علیکم، میں ابرار اللہ بول رہا ہوں. اور ممکن ہے ارے میرے تو عادی جان کہ میں تو ان سے چھپا کے اپنا گویا ان کو وکیل بنا رہا تھا، اور وہاں ادھری سے جواب، مگر اس سے بڑی تسلی. فرمایا ممکن. میرا نظام یہ تھا کہ میں 8 بجے یہاں سے نکلتا صبح کو اور 10 بجے وہاں پہنچتا. اب آپ کی وجہ سے آپ کے مدرسے میں حاضری کے لیے 7:30 بجے نکلوں گا.
اور آپ کے यहाँ 9 बजे पहुंच जाऊंगा। आधा घंटे का वक्त आज है, और फिर 9:30 बजे यहाँ से निकल कर वहाँ पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। ये मैं बहुत बेहतर। अब कुछ अहबाब हमारे उसी वक्त काकोरी में जो हजरत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उनमें के कई लोगों की वफात भी हो गई। हमारे हाजी कामिल खां साहब, सिद्दा खां साहब, हमारे ज़फ़र भाई हमारे थे, ज़फ़र खां साहब, और इस किस्म के जो लोग हजरत से ताल्लुक़ रखने वाले जल्दी में, कल का मामला है, आज कुछ लोगों को कहलवा दिया, वे आप लोग भी आ जाइएगा, हजरत से मुसाफा हो जाएगा। अब वो साहब आ गए लोग, तलबा को भी। हजरत का मामला ये हुआ कि बालामऊ में क्रॉसिंग बंद, रेलवे की क्रॉसिंग वो बंद हो गई। 15 मिनट हजरत को वहां ठहरना पड़ा। यहाँ बजाय 9 बजे के 9:15 बजे आए, 9:15 में कुछ 12-13 मिनट थे, तो यहाँ पर गाड़ी रुकी, हजरत उतरे नहीं। मैं करीब हुआ, मुझको बुलाया, कहने भाई देखिए वो घड़ी सामने है, देखिए ऐसा है कि वो बालागंज, वो अल्लाह की तरफ से है, वो बालागंज की क्रॉसिंग के ऊपर मुझको रुकना पड़ गया, मैं 15 मिनट ताखीर से आपके यहाँ पहुँचाऊँ। अब चूंकि असल प्रोग्राम उनका है, तो उनके यहाँ मुझे वक्त पर पहुँचना है, या आपका तो इजाफी ही बीच में लग गया, तो ये 15 मिनट आपके प्रोग्राम में से जाएंगे। 15 से 20 मिनट तक मैं ज्यादा रुक पाऊंगा। अब आप मुझको ये बताइए कि मुसाफा करेंगे लोग कि कुछ दिन की बात हो जाए। मैंने कहा हजरत बात कुछ हो जाए बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह, यही मैं भी चाहता था। मैंने तलबा से लाइन लगाए खड़े हुए थे और लोग थे, अल्लाह भाई को मुसाफा ना करे। खैर वो हजरत को कमरे में जिसमें अब दाल मुताला है, लाइब्रेरी है, उसमें हजरत तो कुर्सी रख दी गई, तलबा और लोग जो थे मौजूद। हजरत की घड़ी सामने है, जेबी घड़ी रखते थे हजरत, मिनट का हिसाब लगा के अपने हिसाब से उन्होंने 10-15 मिनट में तकरीब, हत्ता के कुछ चाय पानी मैंने चाहा, ताखीर हो जाएगी मगर तबरुकन, तो चाय जरा से घूट पी ली हम लोगों के लिए, हमारी दिल ताकि हम पी लें उसको, साल वो मिली। और उसके बाद खड़े हुए, अब वो हाजी कामिल खां साहब बहरहाल यहाँ के हमारे कस्बे के मुअद्दिस और चेयरमैन भी रहे थे, उनका एक मकाम था और बुजुर्गों से उनका ताल्लुक था, वो खड़े हो गए। अब वो जब आगे बढ़े मुसाफे के लिए, तो हजरत उनको जानते थे, हजरत ने उनसे मुसाफा कर लिया। अब एक से मुसाफा किया